أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے۔ ان گنت لا تعداد، بے شمار، بے انتہا، بے حد اور بے حساب درود و سلام ہو سرور کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صحابہ کرام، اہل بیت اعظام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین، اولیاء کرام، بزرگان دین پر جن کی محنتوں، کاوشوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا، رب کائنات ہم سب سے راضی ہو۔ واجب الاحترام معزز سامعین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، پچھلے چند خطبات جمعہ میں آپ 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں اس عنوان سے گفتگو سن رہے ہیں۔ یہ موضوع 4 نومبر والے جمعہ کو ہم نے خطبہ میں شروع کیا تھا، اور آج اس مہینے کا 4تھا جمعہ ہے، اور آج بھی انشاءاللہ 4 چیزوں کا بیان قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کیا جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ بہت ساری باتیں آپ سن چکے ہیں کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں۔ جو عورت بیوہ ہو جائے 4 ماہ اور 10 دن عدت گزارے گی۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرشتے بنائے ہیں ان کے پر ہیں، کسی کے 2 پر، کسی کے 3 اور کسی کے 4 پر ہیں۔ 4 ٹانگوں والے جانوروں کی، چوپاؤں کی، حیوانات کی تخلیق کے بارے میں قرآن کریم میں خصوصی طور پر بیان ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے زمین اور زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، پہاڑ ہیں، ندیاں ہیں، نالے ہیں، راستے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، درخت ہیں، ان ساری چیزوں کو اللہ رب العالمین نے اپنی مرضی کے مطابق قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام 4 دنوں میں تخلیق فرمایا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکاح کا خطبہ پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اس خطبے میں قرآن کریم کے 3 مقامات سے 4 آیات کی تلاوت کرتے تھے۔ 4 آیات وہ کون سی ہیں، ان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، انشاءاللہ ایمان تازہ بھی ہوگا اور زیادہ بھی ہوگا۔ پہلی آیت: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔
اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت اسلام کی حالت میں آنی چاہیے۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ اے لوگو ڈر جاؤ اپنے رب سے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام سے، اور انہی سے ان کی بیوی کو حدیث کے مطابق ان کی بائیں پسلی سے جناب حوا سلام اللہ علیہ کو پیدا فرمایا، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے مردوں کو عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرو جس کے نام پہ تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اور رشتہ داری کا خاص خیال رکھنا۔ بے شک اللہ رب العالمین تمہاری نگہبانی اور نگرانی کر رہا ہے۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے رہو اور بات سچی سیدھی اور کھری کرو۔ چوتھی آیت، یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ جب تم تقوی اختیار کرو گے، بات سچی کرو گے، سچائی کو اختیار کرو گے، اللہ تمہارے حالات درست فرما دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا۔ جس نے اللہ کی بات مانی، اللہ کے رسول کی بات مانی، جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کی، اس نے بہت بڑی کامیابی کو پا لیا ہے۔ یہ چار آیات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ نکاح میں پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چار آیات میں جو بات بیان ہوئی ہے، جو احکام دیے گئے ہیں، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو بیٹیاں عطا فرمائیں وہ چار ہیں۔ آج لوگ بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جس کے گھر میں بیٹی ہو لوگ اس پر باتیں بناتے ہیں، اور بعض نادان جب ان کے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے وہ منہ چھپائے پھرتے ہیں، کسی کو بتاتے نہیں ہیں۔ جب اللہ بیٹا عطا فرمائے تو فون کر کے میسج کر کے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، دوستوں کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے ہیں، اور جب اللہ بیٹی دے کسی کو بتاتے نہیں۔ کوئی پتہ چلنے کے بعد کہہ دے جی اللہ نے آپ کو بیٹی دی ہے، کہتے اللہ کی مرضی۔ بیٹیاں کوئی بری چیز نہیں ہے، بیٹیاں اچھی نہ ہوتی، اللہ اپنے پیغمبر کو چار بیٹیاں نہ دیتے۔ چار بیٹیوں میں ایک بیٹی کا نام زینب ہے، دوسری کا نام رقیہ ہے، تیسری کا نام ام کلثوم ہے، اور چوتھی کا نام فاطمہ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی۔ اپنے بچوں کے نام نبی علیہ السلام کے بچوں کے نام پہ رکھنا بھی بڑی سعادت ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، تورات کے حافظ تھے، مسلمان ہو گئے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں مسلمان ہوا سب سے پہلے میں نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جو سنا اس میں 4 چیزوں کا بیان. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پڑھ چکے تھے. تورات میں آخری نبی کی صفات اور نشانیاں پڑھی ہوئی تھی. وہ نشانیاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھنے کے بعد عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے. کہتے ہیں میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرماتے ہوئے واعظ فرماتے ہوئے تقریر فرماتے ہوئے سنا. آپ علیہ السلام کا موضوع یہ تھا لوگوں 4 کام کر لو اور جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. موضوع خطبے کا 4 چیزوں کا بیان. رسول اللہ کے خطبے میں بھی 4 چیزوں کا بیان. پہلی چیز اللہ کے پیغمبر نے جو بیان فرمائی آپ نے فرمایا افشوا السلام. سلام کو عام کرو. اطعموا الطعام. ایک دوسرے کو کھانا کھلایا کرو. واصلوا الارحام. رشتہ داری کو جوڑا کرو توڑا نہ کرو رشتوں کو ملایا کرو. وصلوا باللیل والناس نیام. جب رات کو لوگ سو رہے ہوں رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز نفل پڑھا کرو. اس کے بعد فرمایا یہ 4 کام کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. تدخل الجنت بسلام. سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ. سلام کو عام کرنا. ایک دوسرے کو کھانا کھلانا. سلام کو عام اس طرح کریں. حدیث پاک میں اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کو بھی سلام کرو جسے تم جانتے ہو اسے بھی سلام کرو جسے تم نہیں جانتے. اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب تسلیم الخاص لوگوں میں ان کے مزاج میں رویے میں ایک عیب آ جائے گا کہ صرف خاص لوگوں کو سلام کریں. یہ قاری صاحب ہیں, یہ حافظ صاحب ہیں, یہ امام صاحب ہیں, یہ مؤذن صاحب ہیں, یہ خان صاحب ہیں, یہ ملک صاحب ہیں, یہ میاں صاحب ہیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہیں, یہ پروفیسر صاحب ہیں. بس صاحبوں کو ہی سلام کرتے ہیں. غریبوں کو جن کے پاس کوئی عہدہ نہیں, معاشرے میں جن کی شہرت نہیں, جو نمایاں مقام نہیں رکھتے, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جیسے معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کو سلام کرنا چھوڑ دیا جائے گا. اور اب ایسا ہی ہو رہا ہے. خاص لوگوں کو سلام اور ایک دوسرے کو کھانا کھلانا. ایک تو ہے غریب اور مسکین کو کھانا کھلانا, اس کا الگ ثواب ہے. بندے دونوں سے بے حیثیت ہے, کھانے والا بھی کھلانے والا بھی. اسلام نے اس کی بھی ترغیب دی ہے. ایک دوسرے کو کھانا کھلانا اور صلہ رحمی, رشتہ داروں کی بدسلوکی کو برداشت کرنا, برے سلوک کے مقابلے میں جواب میں اچھا سلوک پیش کرنا, اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں. اور چوتھا کام جب رات کو لوگ سو رہے ہوں نوافل تہجد کی نماز پڑھنا. یہ 4 کام بندے کے ذمے ہیں اور اس کے بدلے میں تدخل الجنت بسلام. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے, ضمانت دی ہے کہ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کیا کرتے تھے. ان دعاؤں میں بھی 4 چیزوں کے اللہ سے سوال ہوا کرتے تھے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں نعمتوں کے زوال سے کہ تو نعمت دینے کے بعد واپس لے لے. میں تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک. اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ عافیت بدل جائے,
تندرستی چلے جائے، عافیت چلی جائے، دن بدل جائے، میں صحت مند سے بیمار ہو جاؤں، تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وفجاءت نقمتک، اچانک مصیبت کے آنے سے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وجمیع سخطک، اللہ تیری ہر قسم کی ناراضگی سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام یہ 4 دعائیں کیا کرتے ہیں، جن کو آتی ہے اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کریں، جن کو نہیں آتی وہ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منحوس ہونا، نحوست کے عقیدے کا رد اپنے انداز میں بیان فرمایا، اور اس میں بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے نحوست والے 4 چیزوں کی نفی فرما دی، رد فرما دیا۔ مشرکین مکہ میں، عرب کے کفار میں، مشرکین میں 4 نحوست والے عقیدے پائے جاتے۔ اگر کوئی بیمار ہے، اس کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ تھا، جب گھر سے باہر نکلو، پرندے کو چھوڑو، پرندہ دائیں طرف جائے تو کام ہو جائے گا، پرندہ بائیں طرف جائے تو کام نہیں ہوگا۔ دائیں طرف پرندے کا جانا یہ نفع اور خیر کی نشانی سمجھا جاتا تھا، اور بائیں طرف پرندے کا اڑنا یہ نحوست اور گھاٹے کا سامان سمجھا جاتا تھا۔ اور تیسرا عقیدہ یہ تھا کہ الو آتا ہے وہ بولتا ہے، جب الو آتا ہے بولتا ہے پھر خیر نہیں ہوتی، وہ منحوس بن کے آتا ہے، عذاب لے کے آتا ہے۔ اور چوتھا یہ بد عقیدہ تھا، ان کے اندر یہ برا عقیدہ تھا، جیسے ہی سفر کا مہینہ شروع ہوتا ہے نحوستیں آتی ہیں، نعوذ باللہ سفر کے مہینے کو وہ منحوس سمجھتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے ایک ہی بیان میں ان 4 چیزوں کی نفی فرمائی۔ آپ نے فرمایا لا ادوار ولا تیارت ولا حامت ولا سفر، کوئی بیماری اپنی مرضی سے جب تک لگنا چاہے دوسرے کو نہیں لگتی، اور الو کے بولنے میں بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، سفر کا مہینہ بھی منحوس نہیں ہے، اور پرندوں کو چھوڑ کر حالات کو معلوم کرنا، انجام کو معلوم کرنا، یہ ساری چیزیں ٹھیک نہیں ہے۔ لا عدو ولا تیارت ولا حامت ولا سفر، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور یہ عقیدے مختلف انداز میں آج مسلمانوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ فلاں کی بیماری فلاں کو لگی، جو فلاں کو پہلے فلاں کو لگی تھی وہ کہاں سے آئی؟ جب تک اللہ نہ چاہے کوئی بیماری متعدی ہو سکتی نہیں، کوئی دوسرے کو لگ سکتی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح یہ پرندے طوطے پال پروفیسر کے پاس جاتے ہیں، ہماری قسمت کا حال بتاؤ، وہ پھر بتاتے ہیں، یہ شکل موجود ہے۔ الو بولنا، کالی بلی کا راستہ کاٹنا، راستے پہ آ جانا، کعبے کا بولنا، یہ مسلمانوں کے اندر توہمات موجود ہیں۔ اور سفر کے مہینے کی وہ جو نحوست والا عقیدہ تھا مشرکین اور کفار کا، آج مسلمانوں کے اندر بعض مسلمانوں میں موجود ہے۔ وہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، نکاح نہیں کرتے، کسی کام کی ابتدا آغاز نہیں کرتے۔ تیرا دیسی کا مہینہ ہے، نحوست کا مہینہ ہے، اس مہینے میں چھولے پکا کے بانٹنے چاہیے، دال چھولے، دال روٹی، فلاں فلاں چیزیں، نحوستیں ختم ہوگی۔ پورے سال میں جتنی مصیبتوں نے نازل ہونا ہے، ان میں سے سب سے زیادہ کہتے ہیں مصیبتیں سفر کے مہینے میں نازل ہوتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے اس کی تردید فرما دی، لا عدو ولا تیارت ولا آمت ولا سفر، ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ اللہ کا دین قرآن و حدیث ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ نے جتنی بھی چیزیں بنائی ہیں کسی چیز کے اندر نحوست نہیں، نہ گھر میں نحوست ہے، نہ مکان میں نحوست ہے، نہ کسی حیوان میں نحوست ہے، نہ کسی انسان میں نحوست ہے، نہ کسی عورت میں نحوست ہے، نہ کسی مرد میں نحوست ہے، نہ گاڑی میں نحوست ہے۔ قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا،
اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نقصان کیوں ہوتا ہے؟ بندے کی نافرمانیوں کی وجہ سے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ. تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، اور بہت سارے گناہوں سے تو رب العالمین درگزر کر دیتا ہے، پکڑتا نہیں ہے. اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو خطبہ دیا. اس میں آپ نے فرمایا، لوگوں تم میں سے جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اس کو 4 کام کرنے چاہیے. کتنے کام؟ توجہ ہے. جب خطبہ ہو خطیب کی طرف توجہ ہونی چاہیے تاکہ سستی بھی نہ ہو، ادھر ادھر کے خیال بھی نہ ہے، توجہ میری طرف ہو. کتنے کام کرنے چاہیے؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جو اللہ پر آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، اکرام. بہت سارے لوگ ہیں گھر میں مہمان ہے، ٹینشن بڑھ جاتی ہے، ناراضگی کا اظہار شروع ہو جاتا ہے اور شکلیں دیکھنے والی بن جاتی ہے. مہمان رب کی رحمت ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں جو یہ اللہ پر آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے اپنی گنجائش کے مطابق تکلف نہ کرے، گھر میں جو ہے پیش کرے. فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کو اپنے مہمان کا اکرام کرنا چاہیے، عزت کرنی چاہیے، احترام کرنا چاہیے، حسب توفیق اس کی خدمت کرنی چاہیے. یہ جو جملہ ہے نا، جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کا مطلب ہے جو اپنے آپ کو سچا مسلمان سمجھتے ہیں اس کو یوں کرنا چاہیے. دوسرا کام، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ. جو اللہ پر آخرت پر ایمان رکھتا ہے اللہ کے نبی فرماتے اس کو چاہیے وہ صلہ رحمی کرے، رشتے کو جوڑے رکھے، توڑے نہیں. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جس کا اللہ پر ایمان ہے، آخرت کے دن پر ایمان ہے، اس کو چاہیے اچھا بولے، اچھی بات کرے، ورنہ خاموش رہے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں 4 سوال، اور ان 4 سوالوں کا جواب ایک آدمی نے دیا ہے جس کے نام کے اندر بھی 4 حرف آتے ہیں، صدیق رضی اللہ تعالی. آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما. صحابہ کا جمع غفیر ہے. اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یہ بتاؤ مجمع میں موجود میرے ساتھیوں تم میں سے کون ہے جس نے آج روزہ رکھا ہوا اور نفلی روزہ؟ فقام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے کہ میں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے. دوسرا سوال، فرمایا من تبع منکم اليوم جنازۃ. تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسلمان کے جنازے میں شرکت کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، آج میں نے ایک جنازہ بھی پڑھا ہے. پھر آپ نے تیسرا سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا. تم میں سے کون ہے جس نے آج کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی ہے، میں نے مسکین کو کھانا بھی کھلایا ہے. چوتھا سوال اللہ کے محبوب نے کیا، من عاد منکم اليوم مریضا. کون ہے جس نے آج کسی بیمار کرسی کی ہو، مریض کی عادت کی ہو؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے مجھے توفیق دی، میں بیمار کی عیادت بھی کر کے آیا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا جس بندے میں یہ نیکیاں جمع ہو جائیں میرا رب ضرور اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا. ایک دن میں 4 نیکیاں کرنے والا کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے
سارا دن سوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں ایک کام ہو سکتا ہے، سارے کام ہم نے کرنے ہیں۔ صدیق نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزے نفلی بھی رکھ رہا ہے، اور مریض کی عیادت بھی کر رہا ہے، مسکین کو کھانا بھی کھلا رہا ہے، اور مسلمانوں کے جنازے میں بھی شرکت کر رہا ہے۔ اللہ ہمیں اس طرح نیکی کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام تشریف فرمائے، اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، اے میرے ساتھیو کیا میں تمہیں گناہوں میں سے جو بڑے گناہ ہیں ان بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بتلائیے۔ آپ نے فرمایا بڑے گناہوں میں بڑے بڑے گناہ یہ ہیں الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وحقوق الوالدین، شرک کے بعد بڑا گناہ یہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ماں باپ کی بات نہ ماننا۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا قتل النفس، کسی کو ناجائز اور ناحق قتل کرنا۔ چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دے۔ یہ بڑے گناہ ہیں، مہلک ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، خطرناک گناہ ہے، تباہ و برباد کر دینے والے گناہ ہیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا اور اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا، ہلاک کر دینے والا گناہ، تباہ و برباد کر دینے والا گناہ، کسی کو قتل کرنا کسی وجہ سے۔ اور پھر جھوٹی گواہی، کہتے ہیں میں جھوٹی گواہی نہ دیتا میرا دوست ناراض ہے، رشتہ دار ناراض ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں؟ سامنے والد ہیں، اس کے سامنے انکار تو نہیں کر سکتے، بھائی گناہ تو نہیں کر سکتے، نہیں۔ جب جھوٹی گواہی کا معاملہ ہے یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے، اور یہ ہلاک کر دینے والا، تباہ و برباد کر دینے والا گناہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس طرح کے خطرناک گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اللہ کو یاد کرنے کے، اللہ کا ذکر کرنے کے جتنے بھی کلمات ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت والا جو ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ کون سا ہے؟ کتنے لفظ ہیں؟ لا الہ الا اللہ۔ سب سے جو افضل ترین ذکر ہے اس میں 4 لفظ ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ افضل بھی ہے کیونکہ اس میں رب کی توحید اور وحدانیت کا بیان ہے۔ تمام نیکیوں میں سب سے بڑی نیکی توحید ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا لا تزول قدم ابن آدم وقال عبد، کسی مرد کو کسی عورت کو قدم اٹھا کے آگے رکھنے کی اجازت نہیں ہوگی حتی یسأل عن اربع، جب تک 4 سوالوں کا وہ جواب نہیں دے دے گا۔ اللہ اکبر، اللہ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے محفوظ فرمائے۔ بڑا خوفناک اور ناک دن ہے، اللہ اس دن کی سختیوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پہلا سوال ہوگا عمرہ فیما افنا، عمر کے بارے میں بتا تو نے اس کو کہاں فنا کیا۔ دوسرا سوال ہوگا عن شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں بتا جوانی کو تو نے کہاں گزارا۔ تیسرا سوال ہوگا عن مالہ من این اکتسبت ومن این انفقت، مال کے بارے میں بتا تو نے کمایا کیسے تھا، خرچ کہاں کیا۔ چوتھا سوال ہوگا عن علمی ماذا عملا، علم کے بارے میں بتا، معلومات کے بارے میں بتا، نالج کے بارے میں بتا، انفارمیشن کے بارے میں بتا۔ جب تجھے علم ہو گیا تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 4 سوالوں کا صحیح انداز میں تیاری کرنے کی اور جواب بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری حدیث ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس حدیث میں بھی 4 چیزوں کا بیان فرمایا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو بھی موت دے دی جائے گی، اور جنتیوں کو 4 انداز میں اعلان کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی وہ اعلان سننے والا بنا۔
اللہ ہمیں بھی اس جگہ پہ پہنچا دے جہاں یہ 4 اعلان ہوں گے، اور اللہ ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کرنا۔ پہلا اعلان یہ ہوگا، اے جنتیوں، راضی ہو، خوش ہو؟ جی ہاں، ہر قسم کی نعمت ملتی ہے، کسی چیز کی کمی بالکل نہیں۔ پھر 4 اعلان سن لو، ان لکم ما تشبوا فلا تحرموا ابدا، جنتیو تم جنت میں ہمیشہ جوان رہو گے، تمہیں بڑھاپا نہیں آئے گا۔ ان لکم ان تصیحوا فلا تسقموا ابدا، اے جنتیو جنت میں ہمیشہ تندرست رہو گے، تم بیمار نہیں ہو۔ ان لکم ان تنعموا، اے جنتیو تم جنت میں ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم سے نعمتوں میں کمی نہیں آئے۔ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، جنتیو خوش ہو جاؤ، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے۔ وآخر دعوانا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔